ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زرد موسم کے دکھ، جس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف طور، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ ناول یہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے اور مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، تو خیر اس کو ختم کرتے ہیں جلدی سے اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ زوفیا کو بالکل ہی چپ لگ گئی۔ وہ نہ لائبہ سے کوئی بات کرتی اور نہ اس کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتی تھی۔ عجیب گونگی بہروں والی حالت ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی، اندر باہر آتے جاتے زوفی کے لیے آنسو بہاتی رہتی۔ زوفی تو اس دن کے بعد روئی بھی نہیں، نہ اس کے سامنے اور نہ ہی اس سے چھپ کر۔ وہ ہمہ وقت اس کے ساتھ ہی لگی رہتی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی، مگر وہ کسی بھی طرح سنبھل نہیں رہی تھی۔ محجوبین بھابھی کے بھائی کی وہی حالت تھی۔ شہود بھائی ایک دن کے لیے آئے تھے۔ اپنے مینیجر کو فیکٹری اور مل کے تمام ضروری امور سونپ کر انہیں خصوصی ہدایات جاری کر کے واپس چلے گئے تھے۔ چوکیدار کی فیملی کی وجہ سے وہ کافی مطمئن تھے۔ اس دن زوفی سینٹر سے واپس لوٹی تو اس کا چہرہ سرخ اور جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ آتے ہی بے سود ہو کر صوفے پر گر گئی۔ لائبہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ سہارا دے کر اسے کمرے میں لے جا کر اس کی تیمارداری میں جت گئی۔ بخار کا زور توڑنے کے لیے وہ جو بھی حفاظتی اقدامات کر سکتی تھی کر لیے تھے۔ رات گئے تک زوفی کا بخار اترنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ساری رات ہوشی میں الٹا سیدھا بولتی رہی تھی۔ لائبہ کے لیے یہ رات بہت کٹھن تھی۔ آس پاس کوئی اپنا نہ تھا جو اس حالت میں اس کا ساتھ نبھاتا، اور جو تھے وہ اس سے کوسوں دور تھے۔ وہ اگر ایک دفعہ انہیں آواز دیتی تو شہود بھائی دوڑے چلے آتے، مگر ان کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں تھیں۔ رات اس نے چندابی کو اپنے پاس ہی ٹھہرایا تھا۔ چندابی کو رات ساری یخ پانی کی پٹیاں رکھتے، دعائیں مانگتے وہ اپنے حوصلے آزماتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے شہود بھائی کے فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے بلوایا۔ آتے ہی انہوں نے زوفیا کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ انکل اس کا بخار تو اتر جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دی تو اس نے بےتابی سے پوچھا۔ بظاہر فکر کی کوئی بات نہیں، دوائیں دیں، رات تک حالت سنبھل جائے گی۔ شکریہ۔ وہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ چوکیدار کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بھیج کر دوائیں منگوا دی تھی۔ اس کے کہنے پر دلیا بھی بنا لائی۔ دوائیں لیتے ہی زوفیا نیم غنودگی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ دوپہر تک بخار کا تھوڑا سا زور ٹوٹا تھا۔ لائبہ نے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ شام کے وقت شہود بھائی کا فون آیا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز فون کر کے خیریت پوچھتے رہتے تھے۔ اس نے انہیں زوفی کے متعلق بتانے سے قصداً گریز کیا۔ یہ دکھ تو جیسے اس کی جان سے لگ کر رہ گئے تھے۔ وہ انہیں کیا پریشان کرتی۔ رات تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زوفی کی طبیعت سنبھلی تھی، مگر نکاہت اتنی تھی کہ اٹھ کر بیٹھنے اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ رات کو اس نے چندابی کو اس کے کوارٹر میں بھیج دیا تھا۔ وہ خود ہی رات کافی دیر تک زوفیا کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دباتی رہی۔ کل رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ اچانک ہی آنکھ لگ گئی۔ اس کا سر دباتے دباتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ غافل ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب زوفی کی کراہوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلی نگاہ ڈالتے ہی وہ اصل صورتحال کا کچھ اندازہ ہی نہیں کر پائی تھی، مگر جب منظر واضح ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زوفیا کی طبیعت کے خیال سے اس نے رات کو ہی ٹب لا کر پانی کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس میں سے وہ اس کا ہاتھ منہ دھلاتی تھی۔ ایک دو دفعہ کہہ آنے پر بھی زوفی نے یہی ٹب استعمال کیا تھا۔ زوفی نے اسی ٹب میں پھر کہہ کی، مگر اس بار ٹب کی تہہ گہرے سیال خون سے بھر گئی تھی۔ خون دیکھ کر لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب احتیاطی تدابیر بھول گئی۔ پتھرائی آنکھوں سے مسلسل سسکتی اذیت اور تکلیف سے اپنا سر مارتی زوفی کو دیکھے گئی۔ ذہن بالکل خالی تھا، کچھ یاد ہی نہ رہا۔ کچھ فکر مندی، اذیت، پریشانی، کم ہمتی اور لاچاری نے اس کی رہی سہی عقل کو بھی زائل کر دیا تھا۔ زوفی کی آواز حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی، سوائے کراہوں کہ وہ سخت تکلیف میں تھی۔ اشارے سے لائبہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہمت کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی کمزوری کو نظر انداز کیے وہ ڈاکٹر کے نمبر پوچھ کرنے لگی، مگر نمبر مل کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کئی بار ٹرائی کیا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ایک دفعہ پھر نمبرز ملائے۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی، کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ انتہائی بے بسی پر پہنچ کر روتے ہوئے غصے سے فون اٹھا کر دور پھینک دیا۔ زوفی ابھی بھی ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ شدت کرب، تنہائی اور آفت ناگہانی سے رو پڑی۔ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ اب صرف اس وقت ایک ہی در کھلا تھا،
वज़ू करके वो जाए नमाज पर गिर गई। पता नहीं अज़ानें हो चुकी थी या नहीं, उसे किसी भी बात का होश नहीं था। रो रो कर ज़ोफ़ी की ज़िंदगी की दुआएं मांगते उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था। जाए नमाज लपेट कर उसने बैग में से कुछ रकम निकाली और चप्पल अर्ज कर बाहर निकल आई। चंदा भी और उसके 14 साला बेटे को साथ दिए उनकी मदद से ज़ोफ़ी को गाड़ी में डाला था। चौकीदार को घर की हिफाजत की ताकीद करके उन दोनों को साथ लिए वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही थी। रायबन अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी नहीं चलाई थी। सड़कें सुनसान थी। वो बहुत तेज़ी से अस्पताल की तरफ बढ़ती जा रही थी। रास्ते में भी ज़ोफ़ी ने 1-2 दफ़ा फिर खून आलूद कह की थी। अस्पताल में इस वक्त उसे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था और जो मिल रहा था उसका ट्रीटमेंट उसे मुतमईन नहीं कर पा रहा था। फ़ोन करवाकर उसने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलवाए थे। ज़ोफ़ी आईसीयू में थी और वो बाहर रोती, दुआएं मांगती, बेचैनी और बेकरारी से टहलती रही। ज़िंदगी उससे इम्तिहान दर इम्तिहान ले रही थी। अब इस मकाम पर उसे अपना हौसला कमज़ोर दिखाई दिया। एक अरसे से वो ये सारे दुख, सारे इम्तिहान सह रही थी। अब तो वजूद आबला पाई के सबब नरहाल था। नर्म व नाजुक वजूद बेजान मिट्टी में ढल चुका था। टांगों में खड़े रहने की सकत नहीं थी। वो वहीं कोने में गिर गई। घुटनों में मुँह छुपाकर बआवाज़ बुलंद रोती रही। चौकीदार की बीवी उसका बराबर हौसला बढ़ा रही थी, तसल्लियाँ दे रही थी, मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। बस आंखों के सामने सुर्ख गहरा स्याल खून गर्दिश कर रहा था। कान ज़ोफ़ी की कराहों सिसकियों से गूंज रहे थे। उसके असाब चटकने लगे, मगर वो ज़ोफ़ी को देखे बगैर अभी हिम्मत नहीं आना चाहती थी। अगर वो खुद हार गई तो ज़ोफ़ी भी मर जाएगी। वो खुद को ज़ोफ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहती थी। उसकी कुव्वत इरादी ने उसके अंदर एक जान ठहरा दी। डॉक्टर बाहर निकले तो उन्होंने खून का बंदोबस्त करने को कहा। बार बार खून की कह करने से उसे खून की अशिद ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त वो कहाँ से बंदोबस्त करती, वो किसको कहती, कहाँ जाती। सब रास्ते धुंधलाए हुए थे। वो एकदम रो पड़ी। डॉक्टर प्लीज़ मेरे जिस्म से सारा खून निकालें। मुझे ये खून नहीं चाहिए, ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरी बहन को बचा लें, मेरी गुड़िया ज़ोफ़ी को बचा लें। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक ही है। 1-2 क्या, जितनी भी बोतलें चाहिए मेरे जिस्म से निकाल लें। वो बहन की मोहब्बत में चूर उस वक्त पागल दीवानी बनी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े रोए जा रही थी। डॉक्टर ने उसे बगौर देखा, फिर सर हिलाते नर्स को कुछ कहते वो चला गया। नर्स के हमरा आईसीयू रूम तक जाते लाइबा एकदम बहुत पुरुमीद हो गई थी। उसके जिस्म से निकला खून कतरा कतरा ज़ोफ़ी के जिस्म में मुंतकिल होता जा रहा था। उसे कतरा कतरा ज़िंदगी मिलती जा रही थी, मगर उसकी अपनी आंखें रफ्ता रफ्ता बंद होती जा रही थी। खून देने के बाद डॉक्टर ने उसे काफ़ी घंटों तक दवाइयों के ज़ेरे असर सोने पर मजबूर कर दिया था। अगले दिन 8 बजे के करीब उसकी दोबारा आंख खुली। नर्स को अपने करीब देखकर उसने बेताबी से पूछा, मेरी बहन ज़ोफ़ी कैसी है? वो डॉक्टर जुल्करनैन की निगहदाश्त में है। आप भी इस वक्त उनकी मरीज़ा है। आपकी बहन बहुत बेहतर है। खून ने काम दिखाया। आधी रात के करीब उन्हें होश आया था। डॉक्टर ने फिर बेहोश कर दिया। अब शाम के करीब ही दोबारा होश में आएंगी। आप बताइए, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मैं ज़ोफ़ी को देख सकती हूँ? बिस्तर पर बैठते हुए उसने पूछा तो नर्स ने नफ़े में सर हिला दिया। अभी नहीं, आप ये फल लें और कुछ खाएं। जब आप पुरसुकून हो जाएंगी तब आपको इजाज़त होगी। सेब की काशें काट कर उसकी तरफ बढ़ाते नर्स ने मज़ीद कहा। चंदा भी वहीं आ गई थी। वो मुतमईन होकर नर्स की हदायत पर अमल करने लगी। 2 घंटों बाद डॉक्टर जुल्करनैन भी उसके करीब खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। कैसी हैं अब आप? आप तो अपनी बहन से ज़्यादा बीमार लग रही हैं। उसकी कलाई थाम कर नब्ज़ चेक करके उसने देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो इस रिमार्क्स पर हंसती। उनको 3 अदद खून की बोतलें लगी हैं। अगर सारा खून आपके जिस्म से निकालना पड़ जाता तो इस वक्त आईसीयू में रूम में आप होती और आपकी बहन आपकी जगह पर इस बिस्तर पर होती। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मज़ीद कहा। उसके मुस्कुराते लब एकदम साकित हो गए। 3 बोतलें? रहबा का अंदाज हैरत के साथ इस्तिफामिया था। जी हाँ, जिस वक्त आप उनको लेकर आई थी तो फ़ौरन खून का बंदोबस्त करने में मसला हो गया था। मेरी बहन और मेरा ब्लड ग्रुप भी आपकी बहन से मिलता था। 1-1 बोतल देने के बाद हमें मज़ीद खून की ज़रूरत थी, वो आपने पूरी कर दी। वैसे खून देना अतिया है। वो आखिर में फिर मुस्कुराया। वो अभी तक हैरत में थी। आपकी सिस्टर? डॉक्टर अतिया जो मेरे साथ थी वो मेरी सिस्टर हैं। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा एहसान मैं सारी ज़िंदगी भी गिरवी रख दूँ तो ये एहसान नहीं उतार पाऊँगी। वो कहते कहते फिर रो पड़ी तो डॉक्टर मुस्कुराया था। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, यहाँ ये सब चलता रहता है। कभी आप हमारी मदद कर दीजिएगा। फ़िलहाल तो आप ये करिए, आपकी बहन को शाम तक होश आ जाएगा। तब तक आप अपने घर जाकर आराम करें। परेशानी की कोई बात नहीं, वो अब ठीक है। जवाब में वो कुछ भी न कह सकी। डॉक्टर चला गया था। उसका दिल घर जाने को बिल्कुल ना चाहा। दोपहर के बाद उसने इस्तकबालिया से फ़ोन करके चंदा बीबी को जल्द खाना लाने की ताकीद की।
डॉक्टर ज़ुल्करनैन ने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया था। अंदर दाखिल हुई तो वो मुंतज़िर था। कैसी हैं आप? लाइबा के सलाम करने पर उसने पूछा। वो सर हिलाती सामने धरी कुर्सी पर बैठ गई। दरअसल मुझे आपकी सिस्टर की केस हिस्ट्री दरकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस हालत तक कैसे पहुँची और कब से थी। इन गुज़रे 4 दिनों में असल वजह बताने की नौबत ही नहीं आई थी, और कुछ वो खुद इस कदर मुस्तरब रही थी कि डॉक्टर ने उसे कुछ पूछा ही नहीं था। अब डॉक्टर की बात पर सोच में पड़ गई कि क्या बताएं। किसी के सामने अपना आप अयां करना किस कदर तकलीफ दे होता है। वो शशोपंज में पड़ गई। फिर ज़ोफ़ी की ज़िंदगी का सोचकर उसने अब से ये करके सारी हकायत सुना दी। अपनी ज़ात समेत सारी बात सुनकर डॉक्टर ने कोई सवाल नहीं उठाया था और ना कोई दिल आज़ार तबसरा किया था। बस सारी गुफ्तगू सुनकर ज़ोफ़ी के केस पर तबसरा करता रहा। फिर वो डॉक्टर की इजाज़त से बाहर आ गई। उस वक्त अजीब सी कैफियत हो रही थी सब कुछ कह देने से। अपना दिल तो हल्का हो गया था, मगर अब सारा बोझ दिमाग पर आकर ठहर गया था। डॉक्टर की बार बार तसल्ली देने के बावजूद वो सिर्फ एक दफ़ा घर गई थी, वो भी मज़ीद रकम का बंदोबस्त करने। चौकीदार की बीवी तीनों वक्त अपने बेटे के साथ खाना लेकर आ जाती थी। आजकल घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। शहूद भाई का कई दफ़ा फ़ोन आ चुका था, जो चंदा बीबी ने ही रिसीव किया था। उसने उसे सख्ती से भैया को परेशान करने से मना कर दिया था। उसी के ज़रिए उसे इल्म हुआ था कि भाभी के भाई कोमे से बाहर आ गया। अब उनकी हालत काफ़ी बेहतर है और भैया इसी हफ्ते वापस आने की कोशिश करेंगे। ओह, आई सी। सर झुकाए चलते हुए वो अपने ख्यालों में इस कदर मगन थी कि किसी बुद्ध की तरह इस्तादा संगलाक सतून से टकराई थी। बेख्तियार पेशानी सुलाते उसने सर उठाकर साकिन मगर सांस लेते वजूद को देखा। एक नज़र डालकर वो भी सामने वाली शख्सियत की तरह साकिन और जामिद हो गई थी। एक लम्हा पहले जागने वाला दर्द बिल्कुल भूल भाल गया था। एएसपी फौजान सदीकी। उसके लबों ने जुम्बिश की थी, मगर आवाज़ कहीं अंदर ही दब गई थी। वो भी शायद यूं अचानक सरेराह मिल जाने पर उन्हीं लम्हों का असीर था। पलकें झपकाए बगैर मतवातिर देखे गया। दोनों 6.5 माह बाद आमने सामने हुए थे। लाइबा को यकीन नहीं आ रहा था। वो अभी डॉक्टर ज़ुल्करनैन से उस शख्स का जिक्र कर रही थी, उसके भाई के मुतालिक बता रही थी। अब वो सामने था। उसे ये अपना कोई वहम ही लगा। बेख्तियार आंखें बंद करके दोबारा खोली तो वो वही था, जीता जागता फौजान सदीकी। एक दूसरे के सामने खड़े, बहुत करीब। वो दोनों ही जैसे होश में नहीं थे। फिर फौजान सदीकी ने ही 1-2 कदम पीछे की तरफ बढ़ाते, हाल में लौटते उस खामोश तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश की। लाइबा, आप यहाँ? वो पूछ रहा था। लाइबा इफ्तिखार की आंखों में आंसू भरने का अमल बहुत तेज़ी से जारी हुआ। वो इतने दिनों से बिल्कुल तन्हा किस्मत से लड़ रही थी, ये सब झेल रही थी, और अब जब दुख ख़त्म होने वाला था तो वो फिर सामने आ गया था, जिसने उसकी हमेशा बर वक्त मदद की थी। लाइबा को लगा अगर वो 1 मिनट मज़ीद उसके सामने जमी रही तो पानी बनकर बह जाएगी। इतने दिनों का संभाल कर रखा जाने वाला हौसला अज़म उस वक्त भरभरी मिट्टी में ढलता जा रहा था। वो कोई भी जवाब दिए बगैर एकदम रुख मोड़कर उसे कनी कतराकर बहुत अजलत में एक जानिब से होकर तकरीबन भागते हुए राहदारी अबूर कर आई। वो अपनी ये कैफियत बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। सूफ़ी के कमरे में दाखिल होकर उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया, फिर दरवाजे से टेक लगाकर बैठती चली गई। सूफ़ी उस वक्त सो रही थी। नर्स भी कमरे में नहीं थी। वो घुटनों में मुँह छुपाकर रोती गई। सारा अज़म व हौसला आंसुओं की नज़र होता बहता चला गया। सूफ़ी ज़ुबैर सदीकी से किस कदर मोहब्बत करती थी, सिर्फ इसी वजह से वो इस हाल तक पहुंची थी। उस दिन जब वो फौजान सदीकी के हमरा आखिरी बार खड़ी थी तो उसने अपना ड्रेस दिया था, घर का फ़ोन नंबर भी था। उसने वो सफ़ा वहीं कहीं रास्ते में ही फेंक दिया था। उसने सोचा था कि अब उसे शख्स ने कभी नहीं मिलना, कभी राब्ता नहीं करना। उसके दफ्तर का फ़ोन नंबर और एड्रेस भी उसके पास था। उसने वो फ़ोन नंबर भी जला दिया था, मगर ऑफिस का एड्रेस अक्सर याद आ जाता था। वो रात कितनी अजियतनाक थी, क़यामत जैसी, जब उसने ज़ोफ़ी की खून आलूद कह देखी थी। बेख्तियारी में शहूद भाई की डायरी से डॉक्टर के नंबर्स मिलाने की बजाय वहाँ मौजूद उस शख्स के घर के नंबर्स बार बार पुश करती रही थी, मगर दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया था। कितना दुख हुआ था उसे उस वक्त, कितने कर्ब में ढलकर उसने जाए नमाज बिछाई थी। वो खुद को कमज़ोर, कम हिम्मत और बेहौसला समझती थी। अल्लाह से मदद मांगते ही वो एकदम नडर हो गई थी। उसका अब यूँ आना सख्त तकलीफ़ पहुँचा रहा था। इतने दिनों की बेआरामी, टेंशन और नींद की तलब ने उस पर एक साथ हमला किया था। वो अभी भी हिचकियों से रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बेख्तियार लाइबा ने चेहरा उठाकर देखा। ज़ोफ़ी अभी भी सो रही थी। उसने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ करके उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रही थी, उसके चेहरे पर जो लिखा था वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। तेज़ी से पढ़कर आने वाले की तरफ देखे बगैर वो अटैच बाथरूम में घुस गई।
बहुत अच्छी तरह मुंह धोकर दुपट्टा दुरुस्त करके अपने आप को संभालती जब वो कमरे में लौटी तो एक दफ़ा फिर साकित हो गई। डॉक्टर जुल्करनैन के हमरा वहीं था, पुलिस वर्दी में मलबूस, अपने दराज कदों कामत और वजीह जसामत के पास। वो डॉक्टर जुल्करनैन के पहलू में खड़ा बहुत पुरवकार और बारूब लग रहा था। लाइबा के अंदर दाखिल होने पर उसने उसे देखा। इस वक्त वो कितनी शिकस्त और रेखत का शिकार लग रही थी। उसकी सारी हसियात आंखों में सिमट आई। वो गिन गिन कर कदम उठाते जोफ़ी के पास बेड पर टिक गई। डॉक्टर जुल्करनैन ने लाइबा को देखा और उसने दोनों को लब बिल्कुल साकित थे। मैं इन्हें चेक करने आया था। ये ठीक है, मैं शाम को फिर आऊँगा। डॉक्टर जुल्करनैन ने जोफ़ी की कलाई थाम कर नब्ज़ चेक की और फिर बाहर निकल गया। लाइबा ये कब से बीमार है? आपने मुझे इत्तला दी होती। आप यहाँ तन्हा क्यों? और ये शहूद अलवी कहाँ है? शहूद भाई यहाँ नहीं है। मैं फिर भी कभी तन्हा नहीं रही। अगर कभी कोई मेरे साथ नहीं होता तो अल्लाह की ज़ात मुझे कभी नहीं भूलती। उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत तल्खी से जवाब मिला था। फ़ज़ा ने बहुत चौंक कर उसकी आंखों से छलकती नागवारी और चेहरे पर छाई तल्खी महसूस की। क्या बात है? और ज़ुल्फ़िया को क्या हुआ था? वो फिर अपनायत से पूछ रहा था। लाइबा चुप रही। लाइबा प्लीज़ बताइए, शहूद अलवी और उनकी बेगम नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? वही अंदाज़ था। भाभी के भाई का एक्सीडेंट हो गया था, सब वहाँ गए हुए हैं। उसने मुख्तसरन बताया। आई एम सॉरी, एक अरसे से शहूद से भी मुलाकात नहीं हुई, वरना मुझे ज़रूर इल्म होता। आपने मुझे खबर की होती। ठीक है, हमारे दरमियान ऐसा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते सही। क्या कर लेते आप आकर? उसने फिर तल्खी से कहा। लाइबा, उसने फहमाइशी नज़रों से देखा था। बाज़ औक़ात किसी के ना होने से किसी का होना बेहतर होता है। अगर कुछ भी ना कर सकता तो कम अज़ कम तसल्ली और तशफ़ी तो कर सकता था। या आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा? शिकवा ना चाहते हुए भी उसके लबों से फिसल पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुझ पर पहले ही बहुत से अजीम एहसानात हैं, अभी वो ही नहीं उतार पाई। नए एहसान क्या करूं? अल्लाह का शुक्र है ये बच गई। वो मुश्किल घड़ी खुद ब खुद टल गई। फुज़ान खामोश हो गया था। वो उसे उसके इस रवैये की वजह पूछ सकता था, मगर फिर भी चुप हो गया। थोड़ी देर वो मज़ीद रुका था, ज़ोफ़ी के मुतल्लिक छोटे छोटे सवाल करता रहा। फिर उठकर जाने के लिए बाहर निकला तो लाइबा ने रोक लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने खामखा ज़हमत की। दुनिया की नज़रों में मैं तन्हा ज़रूर हूँ, मगर बेयारो मददगार नहीं। आजकल मैं शहूद भाई आ जाएंगे, दोबारा ऐसी ज़हमत की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सर्द अल्फाज में कहते उसने आराम से दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। वो स्टेशन अपने ऑफिस जाने की बजाय दोबारा डॉक्टर जुल्करनैन के ऑफिस में चला गया। उसने लाइबा को उसी ऑफिस से निकलते देखा था। फिर उसी से अपना नाम बताकर लाइबा इफ्तिखार के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो वो बगौर देखने लगा। फिर उसे ज़ोफ़ी के कमरे में ले गया था। अब दोबारा वो उसे ज़ोफ़ी की बीमारी की वजह पूछ रहा था। डॉक्टर जुल्करनैन ने उसे सारी सूरत हाल बता दी। ये सब जानकर उसे सख्त शौक पहुंचा था। डॉक्टर जुल्करनैन के ऑफिस से निकलकर वो पहले अपने ऑफिस गया था, फिर वहाँ के ज़रूरी अमूर निपटा कर अनीका आपी के घर चला आया। वो किचन में मसरूफ़ थी। उन्हें लाइबा और ज़ोफ़ी के मुतल्लिक सारी सूरत हाल बताकर साथ चलने की दरख्वास्त की तो वो फ़ौरन तैयार हो गई। पहली दफ़ा जब वो ज़ोफ़ी के इनकार के बाद घर लौटी थी तो बहुत नाराज़ थी। उस रात जब ज़ुबैर ने उन्हें लाइबा, ज़ोफ़ी और उनकी फ़ैमिली पर बीतने वाली क़यामत के मुतल्लिक बताया तो सबको असल सूरत हाल जानकर दिली सदमा पहुंचा। इसके बाद मामा समेत सब दोबारा लाइबा के यहाँ आने पर बाजिद थे, मगर वो असल वजह जाने बगैर उन्हें दोबारा वहाँ लाने पर राज़ी नहीं हुआ था। फिर इसके बाद जो हुआ इससे सब कुछ ख़त्म हो गया था और अब जो हुआ था वो सब कुदरत की तरफ से था। उसे खुद बहुत तकलीफ़ पहुँच रही थी। वो दोनों जब अस्पताल पहुँचे तो लाइबा ज़ोफ़िया को सूप पिला रहे थे। दोनों बहनें फ़ौज़ान के हमरा नीका को देखकर चौंक गई। ज़ोफ़ी फ़ौज़ान के आकर चले जाने से बेखबर थी। फ़ौज़ान को देखकर उसने लाइबा को देखा। वो मुश्किल में पड़ गई। उसने उसे दोबारा आने से मना भी किया था, फिर भी। और अब जबकि वो अपनी बहन समेत दोबारा यहाँ मौजूद था तो वो उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती थी और ना ही वो इतनी बदतमीज़ थी। वो प्याला एक तरफ रख के उठ खड़ी हुई। कैसी हो तुम दोनों? अनीका ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से गले लगा लिया। वो सिर्फ गर्दन ही हिला सकी। वो फिर ज़ोफ़ी के पास बैठकर हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। इस सारी सूरत हाल में फ़ौज़ान सदीकी खड़ा रहा था। लाइबा ने उसे बैठने की पेशकश नहीं की थी, ना ही वो खुद बैठा था। लाइबा, तुम घर चली जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो। ज़ोफ़ी से ज़्यादा तो मुझे तुम काबिल इलाज महसूस हो रही हो। अचानक ही अनीका ने कहा तो वो हल्के से हंस दी। हाँ परी, आप घर चली जाएं। कहीं रातों से आप सो नहीं सकी, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं घर चली गई तो ज़ोफ़ी यहाँ तनहा रह जाएगी। उसने नफ़ी में कहा। तुम ज़ोफ़ी की फ़िक्र मत करो, मैं इसके पास हूँ, तुम घर जाओ। अनीका ने कहा तो वो इस अनायत पर हैरानी से देखने लगी। जी आप? सुनो, हम मानते हैं हमारा तुमसे कोई खूनी रिश्ता नहीं, फिर भी सबसे बड़ा रिश्ता खलूस का है, इंसानियत का है। पहले जो कुछ भी हुआ वो हालात का पैदा करता था,
اس میں ہمارا یا تمہارا کوئی دوش نہیں. تم ہماری محبت اور خلوص پر شک نہیں کرنا. اگر ہمیں علم ہوتا کہ تم یہ سب تنہا جھیل رہی ہو، تمہارے بھائی بھابھی بھی یہاں نہیں ہیں، تو فوراً آ جاتے. آپ. اس کی آواز رند گئی. مشکل گھڑی تو گزر گئی تھی، مگر اس کے اثرات اور خوف ابھی بھی دریچۂ دل پر دستک دیتے رہتے تھے. وہ انیکا کی بات پر قطرہ قطرہ آنسو بہانے لگی. میں نے تو کتنی مرتبہ فوزان سے کہا کہ ہم دوبارہ تم لوگوں کے گھر ہو آئے ہیں، مگر پھر تم لوگوں کی مجبوری جان کر چپ ہو گئے. جو کچھ تم لوگوں نے جھیلا اس کا ہمیں اندازہ ہے، اسی لیے ہم نے خاموشی اختیار کر لی تھی. فوزان مجھے اسی لیے یہاں لے کر آیا ہے کہ زوفی کے ساتھ ٹھہر جاؤں. تم گھر چلی جاؤ اور جا کر کھانا کھاؤ، آرام کرو. اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے کہا. میں زوفی کے لیے اتنی پریشان تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئی. یکدم اس کی حالت بگڑی تھی. میں نے آپ کے گھر کتنی مرتبہ فون کیا، مگر کوئی رسپانس ہی نہ ملا. انیکا نے تو دیکھا ہے. فوزان جو اتنی دیر سے بالکل خاموش تھا وہ بھی چونکا. کب؟ یہ فوزان صدیقی تھا جو اب بولا تھا. اس نے فوزان کو دیکھا. جس رات زوفی کی حالت بہت خراب تھی. میرا خیال تھا کہ زوفی کو ہاسپٹل لے جاؤں یا ڈاکٹر کو بلا لوں. صبح 4 بجے کے قریب میں نے بار بار رنگ کیا تھا، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی. آپ کہیں سوموار اور منگل کی درمیانی شب کی بات تو نہیں کر رہی؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا. آئی ایم سوری، اس رات میں گھر پر نہیں تھا، کہیں ڈیڈ کے لیے گیا ہوا تھا. میرے بابا، آپ کو علم ہوگا، چل پھر نہیں سکتے، اس لیے وہ فون بھی نہیں اٹینڈ کر سکے ہوں گے. آئی ایم سوری لائبہ. انیکا نے ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ مسکرا دی. ساری تلخی تو جیسے انہیں دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی. اب یہ گرہ کھلی تو وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی. فوزان، تم لائبہ کو گھر لے جاؤ. اور لائبہ، تمہیں اب زوفی کی طرف سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک شہود نہیں آ جاتے میں یہیں رہوں گی. اور فوزان بھی تو زوفی کا بھائی ہے، فکر کیوں کرتی ہو؟ اب ہم آ گئے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تم بس گھر جاؤ. وہ ان دونوں کے خلوص کو دیکھتی رہی. کیا دنیا میں ان جیسے بے غرض لوگ بھی ہوتے ہیں؟ ان کے چہرے کو کھوجتی رہی. اسے زوفی کے بار بار اصرار کرنے اور انیکا آپی کو مطمئن کرانے پر گھر آنا پڑا تھا. فوزان صدیقی کی گاڑی میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھتے اسے گھر آنے تک خوف گھیرے ہوئے تھا، مگر اس خوف میں پہلے والی شدت نہیں تھی، بلکہ اس دفعہ دانستہ ایک جھجک اور لاتلکی کا عنصر غالب تھا. بہت بہت شکریہ. شہود بھائی کے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی سے اترتے لائبہ نے کہا تو نہ جانے کیوں وہ بے اختیار مسکرا اٹھا تھا. آپ مزید کچھ نہیں کہیں گی؟ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ پوچھ رہا تھا. وہ ناسمجھی کے عالم میں آنکھوں کی طرح تکنے لگے. فوزان کے لبوں پر کھلنے والی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی. آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں. آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، دوبارہ ایسی زحمت کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ. لائبہ کی تیوریوں کے بل ایک دم گہرے ہو گئے تھے. اس نے عجیب نظروں سے اس کی آنکھوں سے چھلکتی مسکراہٹ کو پرکھا. آپ اندر آ جائیے، وہ ایک دم کہہ کر گیٹ سے اندر بڑھ گئی تھی. کچھ سوچتے فوزان نے بھی اس کی تقلید کی. اسے لاؤنج میں بٹھا کر پہلے سارے گھر کا جائزہ لیا، پھر کچن میں جا کر چائے بنائی. اتنی دیر میں چندہ بی بھی آ گئی تھی. اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. زوفی بی بی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے گردن ہلا دی. دعا کرو وہ جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر گھر آ جائے، پھر میں تمہاری پوری فیملی کو کپڑے بنوا کر دوں گی. اندر کیا مطمئن ہوا تھا اسے، اور بھی بہت کچھ سوچنے لگا تھا. وہ غریب عورت دعائیں دینے لگی. وہ مسکرا دی. اسے ٹرے دے کر لاؤنج میں بھیجا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی. کپڑے بہت میلے ہو رہے تھے، 2 دن سے بدلے بھی نہیں تھے. جلدی سے چینج کر کے وہ لاؤنج میں واپس پہنچی. فوزان چائے ختم کر چکا تھا. اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا. میں چلتا ہوں اب، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دے. لائبہ نے نفی میں گردن ہلا دی. فوزان نے ایک پرسکون سانس لی. وہ پہلی نظر میں جس قدر ناراض اور اپسٹ دکھائی دی تھی، اب اسی قدر مطمئن و پرسکون تھی. وہ اسے یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا، چہرے پر مسکراہٹ لیے، مطمئن و شاد ہنستا مسکراتا. میں ڈاکٹر ذوالقرنین سے ملا ہوں. زوفی کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا. آئی ایم سوری. بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے وہ کہہ رہا تھا. لائبہ خاموش رہی. آپ ناراض ہیں ہم سے؟ لاؤنج کے دروازے پر رک کر اس نے لائبہ کو دیکھا تو اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی. آپ کا کیا قصور ہے؟ زوفی کی قسمت میں شاید یہی کچھ تھا. خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، ضروری تو نہیں. تعبیر بھی من چاہی ہو. زوفی بہت حقیقت پسند لڑکی ہے، بہت جلد سنبھل جائے گی. اس نے فوزان سے زیادہ خود کو تسلی دی. وہ صرف دیکھتا رہا. پھر بھی میں بہت شرمندہ ہوں، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. وہ کہہ رہا تھا. وہ پرسکون ہوتی گئی. یہ جملے کتنی تقویت پہنچا رہے تھے، یہ صرف وہی جانتی تھی. لائبہ، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ نے ہمارے گھر فون کیا ہے تو میں کہیں بھی ہوتا، ضرور پہنچتا. آئی ایم سوری. آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی. لائبہ افتخار نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف مسکرائی تھی. فوزان صدیقی نے اس کی مسکراہٹ سے اپنے اندر باہر روشنی ہوتی محسوس کی تھی. لائبہ افتخار کو
گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس چلا گیا۔ اب گھر لوٹا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ بابا جان شدت سے منتظر تھے۔ فوزان پتر، بڑی دیر کر دی تو نے۔ وہ جب بھی بہت زیادہ خوش یا پریشان ہوتے تھے اسے اسی طرح مخاطب کرتے تھے۔ خادم حسین ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ فوزان کے اشارہ کرنے پر وہ اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ بس بابا جان ادھر ادھر کے کام نپٹاتے دیر ہو گئی۔ بابا جان اپنے اس خوبرو حوصلہ مند باوردی بیٹے کو دیکھ کر جی اٹھتے تھے۔ ان کا ڈھیروں خون بننے لگا، آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ جیتے رہو، اللہ عمر دراز کرے، بہت کام کرنے لگے ہو، نہ دن کی پرواہ نہ رات کا ہوش، دوپہر کو کھانے پر بھی نہیں آئے۔ جانتے ہو نا میں تمہارے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں توڑتا، نہ ہی خود فون کیا اور نہ ہی فون پر ملے۔ کیا بہت ہی مصروف ہو گئے تھے کہ بوڑھا باپ بھی بھول گیا؟ فوزان کے بالوں کو سلاتے انہوں نے محبت بھرا شکوہ کیا۔ فوزان ایک دم چونک گیا۔ کیا آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا؟ اسے بے حد تشویش ہوئی۔ خادم حسین نے کھلا دیا تھا، تم نے تو اسے کہہ رکھا ہے 3 بجے سے پہلے مجھے کھانا دے دیا کرے۔ بس بابا جان بہت ضروری کام تھے، اتنے اہم کہ فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ یکدم فوزان کے لہجے میں ایک بھرپور تھکن اتر آئی تو بابا جان نے بغور اسے دیکھا۔ بہت تھکے ہوئے ہو، جاؤ پہلے جا کر کچھ کھا پی لو، نہ جانے دوپہر کو بھی کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں، یوں ہی سارا دن بغیر پیٹ میں کچھ ڈالے رہتے ہو، پدرانہ شفقت لیے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فوزان مسکرا دیا۔ دیکھ فوزان بیٹا، یہ نوکری اور فرض سب اپنی جگہ، مگر یہ پیٹ بھی تو کچھ مانگتا ہے، تیرا نفس بھی تو ہے، تو اس کی بھی کچھ طلب ہے۔ اوروں کے لیے اپنے آپ کو مت بھولو، اسی لیے تو کہتا ہوں شادی کر لو، بیوی آ جائے گی تو تجھے اپنا بھی خیال آئے گا۔ بہت عمر اس لڑکی کے لیے گزار لی، اب اپنے اس بوڑھے اپاہج باپ کا بھی خیال کر لے۔ بابا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فوزان خود کو خاصا بے بس محسوس کرنے لگا، لب بھینچتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر کھانا کھایا۔ خادم حسین بابا جان کو ان کے کمرے میں لے گیا تھا۔ رات کافی ہو رہی تھی، سونے سے پہلے وہ ایک دفعہ بابا جان کے کمرے میں ضرور آتا تھا۔ بابا جان سو رہے تھے، خادم حسین بھی ان کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لائٹ بند کر کے بستر پر دراز ہوا تو بے پناہ تھکن کے باوجود آنکھوں میں کہیں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج سارے دن کے واقعات ذہن میں گردش کرنے لگے، پھر ایک چہرہ سب نظاروں پر حاوی ہو گیا۔ فوزان کو اپنے گرد تر و تازہ سی معطر امائیں رقص کرتی دکھائی دی۔ اس کے وجود کی طرح اس کی یاد بھی اتنی ہی پاکیزہ و سحر انگیز تھی۔ لائبہ افتخار، وہ بہت عرصے سے اپنے اس کمرے کی تنہائیوں میں اس کی یاد کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ اکثر ہونٹوں سے یہ نام خود بخود جاری ہو جاتا تھا اور پھر کبھی زندگی بہت حسین اور کبھی بہت کٹھن لگنے لگتی تھی۔ فوزان کے ذہن میں اس کی آنکھوں میں کس تیزی سے آنسو بننے کا عمل پورے سیاق و سباق سے محفوظ رہ گیا تھا۔ کپ کپاتی لرزتی پلکوں کی معصوم لرزش، گداز گلابی ہونٹوں کی دل موہ لینے والی کپ کپاہٹ، دھواں دھواں ہوتا ناراض چہرہ اور جھلملاتی آنکھیں، ایک ایک نقش ازبر تھا۔ مجھے پتہ ہے لائبہ افتخار، تم میرا مقدر نہیں ہو، مگر وہ صرف تم ہی ہو جس پر میری تلاش آ کر مٹ جاتی ہے۔ قدم خود بخود تمہاری طرف اٹھنے لگتے ہیں، صرف تم ہی تو ہو جس سے دل کے ساتھ ساتھ سوچ کی ڈور بھی بند گئی ہے۔ سارے جذبے، سارے احساس، سب منظر تمہاری یاد کے صرف ایک جھونکے سے ہی معطر ہوتے جاتے ہیں۔ تم نہیں تو کوئی نہیں۔ بابا جان کی خواہش کو ٹالتے ایک احساس ندامت ضرور گھیر لیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ہر کام بہت فیئر ہو کر کیا، پھر اس موڑ پر اتنی بڑی بددیانتی کیوں کر جاؤں؟ بابا کی خاطر شاید خود کو اور اپنے دل کو بہلا لوں، مگر کسی اور سے ناانصافی اور خیانت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ فوزان نے بہت کرب و آہستگی سے پلکیں مون لی۔ ذہن کا دریچہ کھلا ہوا تھا، پھر نہ جانے کہاں سے لفظ موتی روشنی کی صورت دل میں اترنے لگے۔ تمہارا نام ایسے ہی میرے ہونٹوں پر کھلتا ہے، اندھیری رات میں جیسے اچانک چاند بادل کے کسی کونے سے جھانکتا ہے اور سارے منظروں میں روشنی سی پھیل جاتی ہے۔ کلی جیسے لرزتی اوس کے قطرے پہن کر مسکراتی ہے۔ بدلتی رت کسی مانوس سی آہٹ کی ڈولی لے کے چلتی ہے تو خوشبو باغ کی دیوار سے روک کے نہیں رکتی۔ اسی خوشبو کے دھاگے سے میرا ہر چاک سلتا ہے، تمہارے نام کا تارا میری سانسوں سے کھلتا ہے۔ تمہیں میں دیکھتا ہوں جب سفر کی شام سے پہلے کسی الجھی ہوئی گمنام سی چنتا کے جادو میں، کسی سوچے ہوئے بے نام لمحے کی خوشبو میں، کسی موسم کے دامن میں، کسی خواہش کے پہلو میں، تو اس خوش رنگ منظر میں تمہاری یاد کا رستہ نہ جانے کس طرف کو جا نکلتا ہے اور پھر ایسے میری ہر راہ کے ہمراہ چلتا ہے کہ آنکھوں میں ستاروں کی گزرگاہیں سی بنتی ہیں۔
دھنک کی کہکشائیں سی تمہارے نام کی ان خوشنما رنگوں میں ڈھلتی ہیں کہ جن کے لمس سے جگنو رقص کرتے ہیں. تمہارے خواب کا رستہ میری نیندوں سے ملتا ہے تو دل آباد ہوتا ہے. میرا ہر چاک سلتا ہے، میرا ہر چاک سلتا ہے. تمہارے نام کا تارا میری راتوں میں کھلتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. خیر سے میرا پتر تے میری دھی آئے ہیں. دونوں نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، کھرے میں برتن مانجتی اماں پلو سے دونوں ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھی. السلام علیکم اماں. دونوں نے یک با یک زبان سلام کیا تو اماں نے باری باری دونوں کو گلے لگاتے دونوں کی پیشانی چومی. وعلیکم السلام. خیر سے ماں کی یاد آ گئی؟ برآمدے کی طرف لے جاتے اماں نے شکوہ کیا تو دونوں ہنستی ہیں. ارے پیاری اماں، تم بھولتی ہی کب ہو؟ فضان نے بہت محبت سے کہتے اماں کے گردن میں باہوں کا حصار کھینچ لیا. قسم سے ہر وقت تمہاری ہی یاد آتی رہتی ہے. چل پیچھے ہٹ. پتہ ہے مجھے کتنی یاد آتی ہے تجھے میری. خود سے تو آنے کی توفیق نہیں ہوئی. بار بار تیرے بابا نے اڈے سے جا کر فون کھڑکایا تو آج آئے ہو تم دونوں. اماں نے پھر ناراضگی بھرا شکوہ کیا تو نینا نے فوراً اماں کے ہاتھ تھام لیے. سچی اماں، روز سوچتے ہیں آنے کو، مگر آپ کو کیا علم یہ ڈاکٹری کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے. آدھی جان نکل جاتی ہے اس میں. وہ تو بار بار بابا کے فون کرنے اور چچا جان کے کہنے پر صرف ایک ہفتے کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں. نینا کی بات پر اماں قدرے مطمئن ہوئی. اماں ابا زبیر اور زیبا کہاں ہیں؟ ارد گرد دیکھتے گھر میں بالکل خاموشی محسوس کرتے ہوئے نینا نے پوچھا. ابا تو تیرے اثر کی نماز پڑھنے گئے تھے. زیبا ساتھ والے گھر میں گئی ہے اور زبیر بھی کہیں باہر نکل گیا ہے. اماں انہیں بتاتے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی چل پھر اپنے گھر کو دیکھنے لگی. وہ پورے 3 ماہ بعد اپنے گھر آئی تھی. فضان تو اکثر آتا رہتا تھا جبکہ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی. اماں کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی تو وہ بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگی کیونکہ اب 4 سال شہر میں گزارنے کی وجہ سے لکڑیوں سے آگ جلانا بھول گئی تھی. پھر بھی ماں کے منع کرنے پر ان کے ساتھ لگی رہی. وہ اور فضان دونوں اپنے چچا کے گھر شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے. فضان ماسٹرز کر رہا تھا جبکہ نینا کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. وہ میڈیکل کے دوسرے ایئر میں داخل ہوئی تھی. میٹرک تک تعلیم اس نے گاؤں میں ہی رہ کر حاصل کی تھی. FSc چچا کے گھر لاہور میڈیکل کالج سے کیا تھا. اب وہ باقاعدہ میڈیکل کالج جوائن کیے میڈیسن پڑھ رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اماں بابا فضان اور چاچا سب کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے. نینا سے چھوٹی شہنا، اس کا رجحان فائن آرٹس میں تھا جبکہ سب سے چھوٹے زبیر اور زیبا دونوں ابھی کم سن ہی تھے اور دونوں گاؤں میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے. دونوں ہی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے بابا صدیقی صاحب بہت ہی نیک منچ اور علم دوست انسان تھے. ان کی ساری عمر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ گزری تھی. ماسٹر صدیقی کا پورا خاندان اسی گاؤں میں آباد تھا. چاچا اور بابا 2 ہی تو بھائی تھے. بابا کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اپنے ہی شوق کی خاطر چودھریوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور گاؤں کے ہی اسکول میں پڑھانے لگے تھے. بابا انتہائی خواہش کے باوجود صرف BA اور BEd ہی کر پائے تھے. بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر پورا کیا. بابا کی خواہش پر چاچا مقابلے کا امتحان پاس کر کے کمشنر بن گئے تھے. پورے گاؤں میں ان کے خاندان کی بہت عزت تھی. پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کا گھرانہ سارے گاؤں میں اپنی مہذب و شائستہ اطوار و اقدار کی بدولت بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اسی عزت کی ماں بدولت اب چودھری بھی کافی محتاط ہو گئے تھے. پہلے جو وہ ماسٹر صدیقی کو ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے اب کنی کترا کر گزر جاتے تھے. شہر اور گاؤں کا فرق درمیان میں موجود ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں کی اولادوں میں بلا کی محبت تھی. اس قدر یگانگت اور خلوص تھا کہ لوگ ان کے گھرانے کی مثال دیتے تھے. بابا اور چاچا کی طرح بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق اب ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو گیا تھا. چاچا کے صرف 3 ہی بیٹے تھے. سب سے بڑا بیٹا رضوان تھا. رضوان اور فضان دونوں ہم عمر ہی تھے. میٹرک کے بعد دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے چلے آ رہے تھے. چاچا کی کوئی بیٹی نہ تھی. بیٹی کی کمی پوری کرنے کے لیے انہوں نے 10 سالہ شہنا کو گود لے لیا تھا. وہ بچپن سے ہی شہر میں چاچا کے گھر رہنے کی وجہ سے قدرے مختلف تھی. سب سے بڑی بہن انیکا تھی جس کی شادی اس کے انٹر کے دوران ہی بابا اماں نے کر دی تھی. بابا کی دور کی بہن نے رشتہ دیا تو لڑکے کا تابناک و روشن مستقبل دیکھتے ہوئے انہوں نے ہاں کر دی. ابھی انیکا نے ایگزامز بھی نہیں دیے تھے کہ ان کی شادی ہو گئی اور پھر وہ اسلام آباد جا کر آباد ہوئی. وہ اپنے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی. نینا کی نسبت رضوان سے 2 سال پہلے ہی طے ہوئی تھی. بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس نئے تعلق پر دل و جان سے راضی تھے. نینا میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو کسی بھی آئیڈیل لڑکی میں ہو سکتی تھی. شکل
خوش لباس، خوش مزاج، خوش گفتار و خوش انداز۔ فوزان کی 9 عمری سے ہی انیکا سے گہری دوستی تھی۔ اس کی شادی کے بعد خود بخود اس کی انڈرسٹینڈنگ نینا سے ہوتی گئی۔ دونوں میں دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت بلا کی محبت و انسیت تھی۔ اوہ گاڈ، اب یہ ماضی شروع ہو گیا اور مجھے یاد آ گیا، بالکل یہی ناول تھا، اور میں اس کو اکثر ناول کو یاد کرتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہ ناول اب کیسا مطلب کون سا ناول ہے، کیا نام ہے اس کا۔ تو تب جب میں نے پڑھا تھا تو میں اس کو بہت فیسینیٹ ہو گیا، مجھے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بہت کوئی عجیب اور کوئی نئی چیز ہوتی ہے۔ تب بھی میں نے پڑھا تھا، تب بھی مجھے بہت برا لگتا تھا، یار یہ کیا دونوں بہنیں ہیں اور اتنا رولا کیا ہے، شادی کر لیں، کیوں اتنا رولا ڈالا ہوا انہوں نے۔ تو تب بھی میں بہت زیادہ وہ اریٹیٹ ہو رہی تھی، لیکن یہ میرا پہلا لانگ ناول کہہ سکتے ہو آپ لوگ، اور بہت مزے کا تھا، مجھے بہت مزہ آیا تھا اس کو پڑھنے میں، اور میں نے انجوائے بھی کیا تھا۔ مجھے یاد ہے ہماری گرمیاں تھیں، چھت پر ہماری ایک چارپائی ہوتی تھی، اور گرمیوں میں نا چھت پر جو نیم ہوتی ہے، ہمارے گھر میں نیم ہے، تو اس کا سایہ چھت پر پڑتا تھا۔ تو مجھے نا اجازت نہیں تھی، مطلب مجھے پرمیشن نہیں تھی ڈائجسٹ پڑھنے کی، میں چھپ کر چھت پر جاتی تھی اور وہاں پر 2-3 ڈائجسٹ اٹھا کر لے گئی تھی، اور وہ بہت ہی نا مطلب کوئی عجیب سی چیز لگتی تھی، تو اس کو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ تھا، چھپ چھپ کر پڑھنا۔ تو تب میں اوپر لے کر جاتی تھی اور میں چھپ کر یہ پہلا ناول میں نے پڑھا تھا، لانگ ناول تھا۔ تو تب مجھے یہ کہانی بہت ہی کوئی ایسی دنیا میں لے گئی، مطلب بہت ہی عجیب دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ لیکن خیر، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں بغیر کسی دیر کے، کیونکہ اب میں تھک چکی ہوں اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔